سیٹلائٹ تصاویر میں خان یونس کے قریب ایک نئی خیمہ بستی، رفح میں کسی بڑے آپریشن کا امکان بڑھنے کی افواہیں۔ امریکہ کے تعلیمی اداروں میں غزہ کے خلاف مظاہرے، آزادی اظہار اور یہود مخالفت کی نئی بحث۔ حماس قیادت اس وقت تک دوحہ میں رہے گی جب تک جنگ کے خاتمے کی ثالثی کے لیے مفید ہے، قطر۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ سعدیہ زیب رانجھا۔ ایسوسی ایٹڈ پریس نے سیٹلائٹ تصاویر کے تجزیے کے بعد کہا ہے کہ غزہ کی پٹی کے جنوبی علاقے خان یونس کے قریب ایک نئی خیمہ بستی تشکیل دی جا رہی ہے، جبکہ اسرائیلی فوج رفح پر حملے کی منصوبہ بندی کا اشارہ دے رہی ہے۔ تاہم فلسطینی محکمہ صحت کے ایک اہلکار نے بعد میں کہا کہ وہ خیمہ کیمپ ان بے گھر افراد کے لیے قائم کیا جا رہا تھا جو اس وقت ایک ہسپتال میں پناہ لیے ہوئے ہیں اور اس کا فوجی آپریشن سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ریڈ کراس کے ایک اہلکار نے منگل کو خبرساں ادارے AFP کو بتایا کہ انسانی ہمدردی کے کارکنوں کو غزہ کے جنوبی شہر سے فلسطینیوں کو کسی متوقع اسرائیلی حملے سے پہلے نکالنے کے منصوبے کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے، لیکن موجودہ حالات میں ایسی منتقلی ممکن نہیں ہوگی۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ غزہ جنگ کے خلاف کولمبیا یونیورسٹی سے شروع ہونے والے احتجاج کا دائرہ امریکہ کے دیگر تعلیمی اداروں تک پھیل کر ایک تحریک کی شکل اختیار کر گیا ہے۔ طلبہ کے احتجاج کو آزادی اظہار اور یہود مخالفت کے طور پر بھی دیکھا جا رہا ہے۔ غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ لیے طلبہ نے تعلیمی اداروں میں کیمپ لگا کر ڈیرے ڈال دیے ہیں۔ انتظامیہ کی جانب سے عمارتیں خالی کرنے کی ہدایت کے باوجود طلبہ نے جانے سے صاف انکار کر دیا ہے۔ پولیس نے احتجاج کرنے والے سینکڑوں طلبہ کو گرفتار کیا ہے، جن میں سے متعدد کے لیے عدالتی سمن بھی جاری ہو چکے ہیں۔ طلبہ کا مطالبہ ہے کہ غزہ جنگ فوری ختم کی جائے اور اسرائیل کو امریکی ہتھیاروں کی فراہمی روکی جائے۔ امریکن سول لبرٹیز یونین سے وابستہ وکیل بین وزنر کا کہنا ہے کہ کالج میں یونین رہنماؤں کو اس وقت سخت مشکل کا سامنا ہے، کیونکہ ان پر نہ صرف یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ لوگ اپنے خیالات کا اظہار کریں، بلکہ طلبہ کو ہراسانی، دھمکیوں اور خوف سے تحفظ فراہم کرنا بھی ان کی ذمہ داری ہے۔ امریکی ایوان نمائندگان کے اسپیکر مائک جانسن بدھ کو کولمبیا یونیورسٹی میں یہودی طلبہ سے ملاقات کا ارادہ رکھتے ہیں اور وہ ایک پریس کانفرنس کے دوران تعلیمی اداروں میں یہود مخالفت سے متعلق بات بھی کریں گے۔ طلبہ کا کہنا ہے کہ مظاہروں کو یہود مخالفت سے نہ جوڑا جائے۔ قطر نے منگل کے روز کہا ہے کہ حماس کی سیاسی قیادت اس وقت تک دوحہ میں رہے گی جب تک کہ ان کی موجودگی غزہ میں جنگ کے خاتمے کے لیے ثالثی کی کوششوں کے لیے مفید رہے گی۔ ثالثوں کی جانب سے رمضان میں لڑائی میں کوئی وقفہ لانے میں ناکامی کے بعد قطر کے وزیر اعظم محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثانی نے گزشتہ ہفتے کہا تھا کہ قطر اپنے کردار کا از سر نو جائزہ لے رہا ہے۔ اس اعلان کے بعد قیاسرائی کی جا رہی تھی کہ حماس کو خلیجی ریاست چھوڑنے کے لیے کہا جا سکتا ہے۔ قطر کی وزارت خارجہ کے ترجمان ماجد الانصاری نے ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ جب تک دوحہ میں حماس قیادت کی موجودگی ثالثی کی کوشش میں مفید اور مثبت ہے، وہ یہاں رہیں گے۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ برطانوی وزیر اعظم رشی سنک نے کہا ہے کہ ان کا ملک اپنی دفاعی صنعت کو جنگی بنیادوں پر استوار کر رہا ہے اور اس دہائی کے آخر تک دفاعی اخراجات کو GDP کے 2.5% تک بڑھا رہا ہے۔ سنک نے یوکرین کو $620 ملین کے ہتھیار بھیجنے کا بھی وعدہ کیا اور اس اضافے کو اپنے قومی دفاع کی سب سے بڑی مضبوطی قرار دیا۔ انہوں نے اگلے 6 سالوں میں دفاعی اخراجات میں اضافی $75 بلین کا بھی وعدہ کیا۔ ایک تہائی قابل نیٹو کے رہنماؤں نے GDP کا 2% دفاعی اخراجات کے لیے دینے پر اتفاق کیا تھا۔ یوکرین پر روس کے مکمل حملے نے اس کوشش کو تیز کر دیا ہے۔ کینیڈا کے دارالحکومت میں ہونے والے مذاکرات میں ملکوں پر دباؤ ہے کہ وہ پلاسٹک کے عالمی معاہدے پر پیش رفت کریں، لیکن فریقین میں اس بات پر گہری تقسیم ہے کہ اس معاہدے میں کیا شامل ہونا چاہیے۔ شرائط میں پلاسٹک کو ضائع کرنے کے طریقے، پلاسٹک کی پیداوار کی مقدار اور اس کے استعمال کے طریقے شامل ہیں۔ رپورٹ کے مطابق پلاسٹک کی پیداوار آب و ہوا کے اخراج کا تقریباً 5% ہے اور اگر اسے محدود نہ کیا گیا تو یہ 2050 تک 20% تک بڑھ سکتا ہے۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ میں ہوں سعدیہ زیب رانجھا اور ایڈیٹر تھیں بہجت جیلانی۔